شروع میں نے بات کی تھی یہ آفات جو آئی ہیں، میں نے کہا یہ ڈیزاسٹر نیچر میڈ ہے کہ مین میڈ ہے؟ میرے خیال میں ٹوٹلی مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. علی توقیر شیخ صاحب ہیں، ہائیلی ریسپیکٹڈ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس ہیں. سر یہ جو اتنا آیا کہ جی جتنی دوائی ویڈیوز دیکھیں آپ کو نظر آتا ہے گھر بلڈنگیں ان کے راستوں میں بنی ہوئی ہیں، پھر ٹمبر کٹا ہوا بھر گئے ہیں، ان کے ڈیمز کے اندر بھری ہوئی ہیں، درخت سارے آ رہے ہیں. زیادہ تو یہ مین میڈ ڈیزاسٹر نہیں ہے؟ اگر آپ نیچر سے فائٹ کریں گے تو وہ بہت نقصان دے سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے. پانی کے راستے میں آئیں گے آپ نہیں بچ سکیں گے، خواہ وہ آپ کا گھر ہو یا کچھ ہو. جتنی لکڑی آپ کو دریاؤں میں نظر آتی ہے، پہلا ایکشن جو بنتا ہے وہ کس نے کاٹی اور کیوں کاٹی. ٹمبر مافیا ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، چھپا کے رکھی ہوئی تھی، قدرت لے آئی سامنے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھا. اچھا، ووڈ کاٹنے کا نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ درخت گیا، جو کینوپی ہے جب وہ غائب ہوتی ہے تو گراؤنڈ میں ری چارجنگ نہیں ہوتی واٹر کی، پانی جب وہ فلو کر کے آتا ہے. اچھا، جو این ڈی ایم اے کا ڈیٹا ہے انہوں نے ابھی تک یہ کلیم نہیں کیا کہ there was any cloud outburst. اچھا، کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ ہمارا میڈیا اور ڈی سیز کا بیانیہ ہے. There was no گلوف اچھا، so far. کوئی گلوف ابھی تک. گلوف کیا ہوتا ہے؟ یہ گلیشیل میلٹ. اچھا، گلیشیئر میلٹ. وہ کوئی آؤٹ برسٹ نہیں ہوا. جو کلاؤڈ برسٹ ہے باجور میں شاید ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس سے ایکسیپٹ کرنے کی بجائے کہ ہماری تیاری یا انفراسٹرکچر کافی نہیں ہے، ہم کسی اور پہ پھینک دیتے ہیں. یہ ڈرامہ ہے، ایک دن کی تنخواہ اس نے دے دی، 2 دن کس نے دے دی، مہینے کی اس نے دے دی، یہ ہم کر رہے ہیں. اگر کسی جگہ ہیوی رین ہو اور کسی جگہ کلاؤڈ برسٹ ہو تو زیادہ نقصان ہیوی رین کا ہوگا. کلاؤڈ برسٹ ایسے ہے کہ ایک بیلون میں سوئی لگائیں، پانی ایسے گرے گا. تو what next؟ دیکھیں، جب تک آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے ریورز رائٹ ٹو فلو، اس کا رائٹ ٹو لائف ہے. ٹھیک، آپ اپنی زندگیوں کو عذاب میں ڈال رہے ہیں، اپنی اکانومی کو عذاب میں ڈال رہے ہیں، ملک کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد ہمیں باہر جا کے پیسے مانگنے پڑتے ہیں. جو الیگل ہے دفعہ 144 لگائیں، کرفیو لگائیں، جو مرضی کریں، ڈیمالش کریں. دیر از نو سمپلر وے. جنہوں نے درخت کاٹے اتنے زیادہ ان کے خلاف ایف آئی آر کریں. ہمیں پتہ چلنا چاہیے. نیچے تو اربن وغیرہ میں تو سمجھ آتی ہے. اب یہ پرانے دیہات وغیرہ جو اوپر ہے یہ تو لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہاں سے پانی آتا ہے، وہ تو نہیں ان کے راستوں میں آئیں گے. دیکھیے، جب ہیوی بارش ہوتی ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہوگی، تو جب نیچے آتا ہے تو بڑی ویلوسٹی کے ساتھ پانی آتا ہے، وہ ایکسیلریٹ کرتا ہے. راستے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا جاتا ہے. مڈ سلائڈ ہوتی ہے، لینڈ سلائڈ ہوتی ہے، بولڈرز ہوتے ہیں، کسی کا گھر ہو تو وہ لے کر آتا ہے، اور یہ لکڑی آتی ہے، وہ آتی ہے. جب وہ مین واٹر باڈی میں آتا ہے، نیچے دریا میں آتا ہے، تو اس کی فورس اور اس میں ملبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا برج اور انفراسٹرکچر توڑتا ہے. اگر یہ ٹمبر مافیا نے اتنے درخت نہ کاٹے ہوتے، اگر یہ انلیگل کنسٹرکشنز ہر جگہ نہ ہوئی ہوتی، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 650 سے زیادہ ہلاکتیں نہ ہوتی، یہ اربوں روپے کا نقصان نہ ہوتا. اللہ کرے یہ آئندہ کبھی نہ ہو. میرے خیال میں یہ سب مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. جو لوگ مرے ہیں ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے مرے ہیں. ان میں اصل مرنے والوں کی تعداد چونکہ بہت سڈنس ہوتی ہے، ارلی وارننگ سسٹم اتنے مضبوط نہیں ہوتے، بہت کم ہوتی. لوگوں کا اتنا نقصان نہ ہوتا. جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری گورننس کی فیلئر. گورننس فیلئر اور کرپشن ذمہ دار ہیں. کلائمیٹ چینج نہیں ہے. کلائمیٹ چینج اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ کنٹریبیوٹنگ ایجنٹ ہے. اصل چیز ہے آپ کی ٹوٹل گورننس کولیپسڈ ہے. لینڈ یوز پلاننگ کوئی نہیں ہے. آپ نے ریڈ زونز نہیں بنائے ہوئے کہ جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. آپ نے بلڈنگ کے جو ہیں وہ کوڈز نہیں بنائے ہوئے کہ جو ریزسٹ کر باہر بھی تو آتا ہے. ابھی ٹیکسس کے اندر اتنا سیلاب آیا، پورا دریا ایک دم ریز ہو گیا. امریکن تو بڑی کوڈنگ کرتے ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ مر گئے. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. سڈن یہی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ غریب غربا کے ملکوں میں ڈرلز ہوتی ہیں کلاؤڈ برسٹ کے خلاف. ارلی وارننگ کے سسٹم ہے. کمیونٹی نقصان کا حجم بہت کم ہوتا. کمیونٹی بیسڈ ہے. نہیں، نیپال میں تو دیکھیں کتنی گریوٹی ہے، کتنی سلوپس ہیں. وہاں پہ کھمبوں کے ساتھ وہ بجاتے ہیں انٹینیاں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے فلڈ آ رہا ہے. مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، چرچ سے ہوتا ہے. یہ جو ویری کوئکلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں دکھایا کہ سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے نیٹنگ بنائی، ایک نیٹ لگایا بڑا اسٹرانگ، کچھ فاصلے پہ دوسرا تیسرا، اور وہ یہ ویلوسٹی توڑتا ہے ان سب کی. دیکھیے ڈویبل چیز ہے. دیکھیے یہ مجھے نہیں پتا ہمارے اس اتنا، کیونکہ وہ چھوٹے اور بڑے جینٹل دریا ہیں ان کے، ہمارے بہت فیروشیس ہیں. انڈس کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی دریا نہیں ہوگا. اور ماؤنٹین ایریاز میں تو وہ بالکل کام نہیں کر سکتے.
ہاں جب نیچے آ رہا تو چھوٹے چھوٹے چیک ڈیمز ہوتے ہیں جو اس کو ڈیبری کو کنٹرول کرتے ہیں، سپیڈ کو توڑتے ہیں، وہ بھی بے شک ٹوٹ جائے مگر وہ ساتھ ساتھ سلو کرتے جاتے ہیں